اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام و اخوتہ اور آپ کے بھائیوں کے اس واقعے میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین، تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا اور کہا لیوسف و اخوہ، کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین احب، بہت زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا، ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں، منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم بھی پوری ایک جماعت ہیں، ان ابانا، بے شک ہمارے والد گرامی حضرت یعقوب لفی ضلال مبین، اس معاملے میں ان کی رائے درست نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو ان کی آپس میں رائے قائم ہوئی اور جس پہ انہوں نے سب نے اتفاق کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس طرح اعتماد میں لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ روانہ کیا، اللہ نے ان آیات میں واقعے کی اس طرف جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی عالم، اس کے پاس جو ہے وہ یہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں کہ جس سے وہ لاجواب ہو جائیں، تو ایسا کوئی ہمیں سوال سکھاؤ کہ جن کا ان کو پتہ نہ ہو اور وہ بالکل لاجواب ہو جائیں۔ تو اس یہودی عالم نے آگے سے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ جب جاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ ہمیں اس نبی کے متعلق بتائیں کہ جن کے بیٹے کو جو ہے وہ مصر بھجوا دیا گیا، ان کا بیٹا مصر چلا گیا، اور وہ نبی اپنے بیٹے کے فراق میں اور ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی زائل ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے، اس نبی کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ان مشرکین نے اس یہودی عالم سے وہ بات سیکھ لی، یہ سوال، اور آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جو ہے وہ کہنے لگے کہ محمد ہمیں بتائیے اس نبی کے متعلق کہ جس نبی کے بیٹے کو مصر بھجوا دیا گیا اور ان کے فراق میں وہ روتے رہے یہاں تک کہ نابینا ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یوسف کو اس کے جواب میں نازل فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جب بیان کیا تو وہ سب کے سب جو ہے وہ حیران اور ہکے بکے رہ گئے۔ اب دیکھیے اس میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں۔ وہ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ سب سے بڑی نشانی اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وہ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی جو ہے وہ اہل کتاب کا کوئی عالم نہیں تھا، نہ مکہ مکرمہ میں کوئی تورات اور انجیل پڑھا کرتا تھا، اور نہ مکہ میں اہل کتاب کا اتنا زیادہ آنا جانا تھا، اور نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ان کے علاوہ اور کوئی جانتا تھا۔ مکہ میں حضرت یوسف اور یعقوب کے اس واقعے کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ایسی کوئی علامت نہیں تھی، ایسی کوئی مثال کے طور پر کوئی ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہوتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب، یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے کو اتنی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت یوسف کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پچھلے زمانے، گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے جو واقعات ہیں، آنے والے زمانے کے جو حالات ہیں، اللہ ان کا علم اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ نبی گزشتہ جو احوال ہیں ان کا بھی بتائے
اور جو آنے والے واقعات ہیں اور جو احوال ہیں ان کا بھی بتائے، اور اس طریقے سے اتنے یقین کے ساتھ بتائے کہ اس میں کوئی کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ تو یہ نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے اور نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے کہ نبی ماضی یا آنے والے واقعات کی خبر پہلے سے جو ہے وہ دے دیتا ہے، جس کو کہ ہم پیشن گوئی کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ایک یہ، دوسری اس میں نشانیاں یہ ہیں کہ جس طرح اس واقعے میں آپ پڑھیں گے آگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، اس حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اور پھر اس طرح یہ پورا جو ہے واقعہ جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اب اتنا جو ہے وہ حسد کرنے کے باوجود بھی ان کے وہ 10 بھائی کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر آخر کار وہی 10 بھائی جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھی وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر رکھنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مکہ کے لوگوں کو یہی بتایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بھی حسد کرو، جتنا بھی ان سے دشمنی کرو، ان سے جتنی بھی نفرت کرو، ان کے قتل کے جتنے بھی منصوبے بناؤ، تمہیں آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آنا پڑے گا، اور تمہاری ان حسد اور ان تخریب کاریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تخریب کاریوں اور ان کی نفرتوں سے حضرت یوسف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ اللہ نے ان کو اور بھی عزت عطا کی، ان کو اللہ نے پوری مصر کی حکومت عطا کی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں یہ موجود ہیں۔ اب اس سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشورے کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، جو ان کے جو ہے وہ سوتیلے بھائی تھے، اور 2 بھائی آپ کو میں نے کہا تھا حضرت یوسف اور ان سے چھوٹے حضرت بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے آپ کے والد حضرت یعقوب بڑی محبت کرتے تھے باقی 10 بھائیوں کے علاوہ۔ اس کی وجوہات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، ایک تو یہ کہ یہ دونوں چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے یہ دونوں، اور پھر ان میں سے بھی زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ ایک یہ کہ چھوٹے تھے اور چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی، اب ان پہ جو ہے والدہ تو تھی نہیں، اور جو پہلے جو ہے 10 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ سب کے سب بڑے تھے، بالغ تھے، جوان تھے، وہ اپنی محنت مزدوری کرتے تھے اور گھر کا سارا انتظام جو ہے وہ سنبھالا کرتے تھے، اور سب کچھ گھر کا نظام وہی چلایا کرتے تھے، تو سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ لیکن ان دونوں کو چونکہ شفقت کی زیادہ ضرورت تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے مقابلے میں ان کو زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، ایک یہ۔ دوسری میں نے آپ کو بڑی وجہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو علم دیا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے نبی ہوں گے، تو نبی کے ساتھ جو ہے اپنے والد کی محبت، اور وہ بھی چونکہ نبی تھے تو اس لیے ان کے ساتھ ایک فطری طور پہ ان کا لگاؤ اس طرف زیادہ تھا کہ میرا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور چن لیا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 چھوٹے جو بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی 10 بھائی تھے بڑے، یہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے ایک چھپ کے ایک جو ہے وہ بالکل خفیہ جگہ پہ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا، آپس میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے پوری ایک جماعت ہیں 10 بندوں کی، گھر کا سارا انتظام بھی ہم چلاتے ہیں، گھر کا خرچ بھی ہم ہی کرتے ہیں، محنت مزدوری کر کما کے بھی ہم ہی لاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ہمارے گھر والوں کو اگر کسی سے کوئی خطرہ ہو تو اس کا دفاع بھی ہم ہی کرتے ہیں، مطلب یہ سارا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہمارے والد حضرت یعقوب ہمیں اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی کہ ان چھوٹے ہمارے 2 بھائیوں کو دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے کوئی فکر کرنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے والد ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کریں جتنی کہ یوسف اور اس کے بھائی سے کرتے ہیں۔ اب آپس میں بیٹھ کر چمے گوئیاں ہونے لگیں کہ اب کیا کیا جائے ایسا کہ ان کی توجہ ہم اپنی طرف کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت تک ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حضرت یوسف یہاں پہ موجود ہیں، اگر حضرت یوسف راستے سے ہٹ گئے تو پھر جو ہے وہ بنیامین سے ان کی اتنی محبت نہیں ہے، لیکن بنیامین سے بھی حضرت یوسف کی وجہ سے محبت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر ان کو درمیان سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً ہمارے والد جو ہے ہماری طرف ان کی توجہ ہو جائے گی جب یہ رہیں گے ہی نہیں۔ اب انہوں نے آپس سے مشورہ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف کو سامنے سے کون ہٹائے گا، ان کو راستے سے ہٹائے گا کون، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو مختلف مشورے آئے۔ ایک مشورہ اس میں سے یہ آیا جس کا اللہ نے اس میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بھائی نے کہا کہ بس سب سے آسان بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو،
جب وہ رہیں گے نہیں، جب وہ فوت ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، تو خود بخود اپنے باپ کی محبت جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گی، ان کو راستے سے بالکل ہٹا دیا جائے۔ دوسرے نے مشورہ دیا نہیں، قتل نہیں کرتے بلکہ ایسے کرتے ہیں، ان کو کہیں دور کسی دوسرے ملک میں جا کے چھوڑ آتے ہیں، کسی بہانے سے ان کو ساتھ لے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے حضرت یوسف کو وہاں پہ کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیں گے کہ جہاں سے ان کا واپس آنا ممکن ہی نہ ہو۔ تو ہمارے والد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات سے اور دوبارہ ملنے سے مایوس ہو کر خود بخود ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، وہ مایوس ہو جائیں گے، تو قتل نہیں کرتے، البتہ ان کو لے جا کر کہیں پہ کسی دور دراز علاقے میں جا کے ان کو چھوڑ آتے ہیں۔ اب جو ان میں سے ایک تیسرا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ قتل کرنا اور اس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کرنا، یقیناً ہم نبی کی اولاد ہیں اور ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے دادا، ہمارے جو ہے وہ باپ، ہمارے دادا پردادا ابراہیم تک سارے نبی تھے، ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمیں یہ شان نہیں ہے ہماری کہ ہم ان کو قتل کر دیں، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ قریب ہی کوئی کنواں دیکھتے ہیں، ایسا کنواں کہ جو بہت گہرا ہو، اتنا گہرا ہو کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کسی کو کچھ نظر نہ آتا ہو، اس کنویں میں جا کر حضرت یوسف کو ڈال دیتے ہیں، جا کے اس کنویں میں ان کو ڈال دیں گے، یقیناً وہاں سے کوئی قافلے والے جب گزریں گے، وہ کنویں کی تلاش میں قافلے والے پھرتے ہیں پانی کے لیے، وہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کنویں جب دیکھیں گے یہاں پہ ایک بچہ ہے، وہ اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو ہمیں دور لے جا کر چھوڑ کر آنے کی مشقت سے بھی ہم بچ جائیں گے، کیا اس کو دور لے کے جائیں گے، قتل تو ویسے بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم قتل کر دیں، لہٰذا ہم ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور ایسے کنویں میں کہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں تو ان کو اٹھا کر ساتھ لے جائیں گے، بس جہاں جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے، تو ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پہ جو ہے سب کا اتفاق ہوا کہ ہاں یوسف کو کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ساتھ لا کر اور اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بات تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی حضرت یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اب ان کو ساتھ لے کے جانا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب ان تمام بھائی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے والد گرامی، کل ہم جو ہے وہ فلاں جگہ جا رہے ہیں، ایک دور جگہ کے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ جو ہے ہم جاتے ہیں وہاں پہ پھل بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہماری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہاں پہ جا کے اتنی چراگاہ بھی وہاں پہ بہت اچھی ہے، اور کل سب لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے، وہاں پہ خوب کھیلیں گے کودیں گے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھجوا دیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کتنے جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، تو ہمارے ساتھ جائیں گے، ذرا کھیلیں گے کودیں گے، ان کی ہوا تبدیل ہو جائے گی، تھوڑی جو ہے وہ پھل وغیرہ کھا لیں گے، سیر کریں گے، تو ہمارے ساتھ آپ ان کو بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دوں، مجھے ڈر ہے، ڈر یہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں جہاں پہ تم لوگ جا رہے ہو یہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تم آپس میں کھیل کود میں اور اپنے جو ہے وہ کاموں میں مشغول ہو، کہیں بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائے، تو پھر کیا ہوگا اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا؟ تو ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے دیگر بھائیوں نے جواب دیا، اے والد گرامی، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے، اگر ہمارے درمیان سے ایک بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے لے جائے تو پھر تو ہم بڑے نکمے ہیں، پھر تو ہم بڑے جو ہے وہ تاوان اٹھانے والے ہوں گے، اس طرح تو ہمارے مال مویشی بھی جو ہے وہ بھیڑیا لے جا سکتا ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا ہے ہماری کسی بھیڑ کسی بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے گیا ہے؟ جب ہماری بکری کو نہیں لے جا سکتا تو یوسف کو کیسے لے کے جائے گا بھیڑیا، اور کیسے ان کو جو ہے وہ قتل کرے گا اور کھائے گا؟ لہٰذا ہم ضرور اس کی حفاظت بھی کریں گے اور ہم اس کا خیال بھی کریں گے، اور آپ بھیڑیے کی جو فکر آپ کو لگی ہوئی ہے اس کی آپ فکر نہ کریں، ہم ضرور بالضرور اس کو بچا لیں گے۔ اب جب انہوں نے اچھی طرح پوری طرح تسلی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کیسے ہی کہتے تھے، ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا، بھیڑوں کا تذکرہ انہوں نے کیوں کیا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ کسی اونچی بلند جگہ پہ ہیں، پہاڑ کی اونچی جگہ پہ ہیں، اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے نیچے ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے پاس جو آنا چاہتے ہیں، اتنے میں اچانک سے 10 بھیڑیے آتے ہیں، 10 بھیڑیے اکٹھے آتے ہیں، اور وہ اکٹھے آ کر حضرت یوسف پہ حملہ کر دیتے ہیں،
حضرت یوسف پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے حملے سے بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں لیکن چڑھ نہیں سکتے۔ اچانک زمین پھٹ جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام اس زمین میں گر جاتے ہیں، اور وہ بھیڑیے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اوپر سے سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا، آپ کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ خواب سچا نہ ہو جائے، کہیں واقعی یہ بھیڑیے آ کے میرے بیٹے کو کھا نہ لیں، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، ان علاقوں میں پہاڑی علاقہ ہے، سرسبز ہے، بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، تو یہ نہ ہو کہ یوسف کو تم سے کوئی بھیڑیا لے جائے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 12 سال 13 سال کا بچہ ہے، اور وہ اتنا زیادہ چلتا پھرتا بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ کبھی گیا بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ، اپنے کھیل کود میں مشغول ہو اور کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر بھیڑیا کھا گیا تو پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے، حالانکہ ہم نکمے نہیں ہیں، بلکہ ہم یوسف علیہ السلام کا پورا جو ہے وہ خیال کریں گے۔ لہٰذا اس طرح یہ جو ہے وہ چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے گئے وہاں پہ جو ہے وہ کھیل کود کے لیے۔ اللہ نے ان آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب ترجمے کی طرف دیکھیے، آیت نمبر 8 سے، اذ قالوا لیوسف، جب کہا ان کے بھائیوں نے، آپس میں مشورہ کیا، لیوسف و اخوہ، کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی، احب الی ابینا منا، ہمارے مقابلے میں اپنے باپ کے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بھی ایک بہت بڑی جماعت ہیں اور ہم سے اپنے باپ کو فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اِنَّ أَبَانَا، بے شک ہمارے والد گرامی، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کی رائے درست نہیں ہے، وہ یہ اچھا نہیں کر رہے جس طرح وہ کرتے ہیں۔ اقتلوا یوسف، اب وہ مشورہ ان کا یہ تھا، اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضاً، یا ان کو کسی دور جگہ پہ کسی دور ملک میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، وتکونوا، اور تم ہو جاؤ گے، من بعدہ، اس کے بعد، قوما صالحین، نیک لوگ، صالح قوم بن جاؤ گے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً ہم جو کام کر رہے ہیں، ایک بیٹے کو اپنے باپ سے جدا کر رہے ہیں اور جھوٹ اور دھوکے سے، یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے، نبی کی اولاد تھے، کہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اب گناہ کبیرہ تو ہم کر لیں گے لیکن بعد میں پھر توبہ کر لیں گے نا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد جو ہے وہ ہم توبہ کر کے نیک لوگ بن جائیں گے، پھر آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی، ظاہری معنی اس کا یہ ہے کہ ہم ایسا کر لیں گے تو اس کے بعد ہم صالح بن جائیں گے۔ صالح مطلب یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف باپ کی توجہ ہو اور ہم اپنے باپ کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوں اور ہمارے درمیان کوئی حائل نہ ہو، تو ہم اس طرح کی ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ صالح قوم بن جائیں گے۔ مطلب جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ دونوں معنی ظاہری اور باطنی حوالے سے دونوں معنی بالکل درست ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، تمام شریعتوں میں اور ہماری شریعت میں بھی اصول یہ ہے کہ جو شخص توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، توبہ کے لالچ میں گناہ کرتا ہے، امید رکھتا ہے چلو یار ٹھیک ہے گناہ تو ہے، اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن چلو گناہ کر کے پھر توبہ کر لوں گا نا، تو یہ جو ہے اس تصور سے اور اس خیال سے گناہ کرنا، یاد رکھیے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جو شخص توبہ کے امید پہ گناہ کرتا ہے، یہ اس گناہ کا عذاب بھی اسے ہوگا اور اس سے ڈبل عذاب اس بات کا ہوگا کہ اچھا ایک شخص اس کا مطلب یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے پکڑ بھی سکتا ہے، مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے، اس لیے وہ توبہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ توبہ کروں گا، ورنہ توبہ کی پھر کیا ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے اور پھر بھی میں یہ کام کرتا ہوں، تو اسے کہتے ہیں جرأت علی اللہ، اللہ پہ بہادر بننا، گویا کہ میں بہت بہادر ہوں۔ اب یہ کسی کو کیا پتا کہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ تک مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں گناہ تو کر لوں گا، آیا توبہ کا وقت اور توفیق مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ یہ جو ہے گناہ سے بڑھ کے علیحدہ گناہ ہے کہ جو شخص ایسا کہتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی ایسا کہا۔ اللہ نے فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، بلکہ اس کو ڈال دو، فی غیابت الجب، کسی اندھیرے، کسی جو ہے وہ اندھے کنویں میں، کسی گہرے اور اندھے کنویں میں اس کو ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلے والا آ کے اس کو اٹھا لے گا، باہر نکال دے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا مشورہ مان لو، اسی طرح کرو۔ قالو، اب انہوں نے مشورہ کر لیا، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اس کا تذکر اللہ نے فرمایا، قالو، یہ سب آئے اور انہوں نے کہا، عرض کی، یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، اے ابا جان، ما لکا لا تأمنا،
آپ کیوں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، یوسف کے معاملے میں آپ کیوں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ذرا جو ہے وہ پھلے پھولے، ذرا کھیلے کودے، باہر نکلے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن صبح، کل صبح ہم جب جائیں گے اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، یرتع، تاکہ یہ خوب پھل کھائے، وہاں پہ مزے کرے، پھل کھائے، ویلعب، اور خوب کھیلے کودے وہاں پہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، انی لیحزننی، اے میرے بیٹو مجھے یہ ڈر ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو تو لے جاؤ گے، واخاف، مجھے ایک تو ڈر یہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، مطلب جو تھوڑی دیر کے لیے ایک دن کی جو جدائی ہے، جس کو لے کے جاؤ گے شام تک یا عشاء تک، جب تک تم وہاں پہ رہو گے تو پورا دن یہ مجھ سے جدا رہے گا، مجھے تو ایک یہ خوف کھائے گا، مجھے جو ہے وہ یہ جو ہے بات غمزدہ کرے گی کہ یہ مجھ سے جدا ہو گیا، گرچہ آدھے دن کے لیے، پورے دن کے لیے ہے، ایک تو یہ بات مجھے پریشان کرتی ہے، وَأَخَافُ، اور مجھے یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تم غفلت میں ہوگے، تم اپنے کھیل کود میں ہوگے اور بھیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اے والد گرامی اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ایسی حالت میں کہ ہم بہت سارے افراد ہیں، ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے، یعنی پھر تو ہم بڑے جو ہے وہ گئے گزرے ہوں گے، بڑے نکمے ہوں گے کہ اگر ہماری موجودگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کے والد گرامی کو انہوں نے اعتماد میں لے لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ روانہ کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔